اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے میلاد نورین۔ اس ماہ مبارک میں دو نوروں کی آمد ہوئی۔ ایک وہ نور اول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی نور کا دوسرا حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دونوں نور اور یہ نورین کی جو آمد ہے 17 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ رسول پاک 17 ربیع الاول کو سن عام الفیل دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ میں تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے، اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں احمد، مصطفیٰ، حبیب خدا اور بہت سارے القابات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے 65 برس کی عمر کی۔ رسول پاک کی کنیت ابو القاسم ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رسول پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور آپ کی والدہ گرامی آمنہ بنت وہب۔ رسول پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کی خاطر یہ تمام کائنات پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ اور آپ کے نور کا حصہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے والد گرامی کا نام محمد باقر علیہ السلام، اور والدہ گرامی کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ اور امام جعفر صادق جو ہیں شوال 148 ہجری میں ان کی شہادت ہے، اور جنت البقیع میں آپ کی قبر اقدس ہے، اور آپ کی اولاد 10 ہیں، 7 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں۔ تو آج کے اس پروگرام میں دونوں ہستیوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے محترم کالر جو ہیں وہ رسول کریم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک نعت ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کی، وہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب شریک ہیں۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں یہ نعتیہ اشعار پڑھ کے آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے مکمل استفادہ حاصل کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی یہ نعتیہ اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الستو تم ہی سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الستو تم ہی سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر
جس مقام پر جلتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو، اے تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو۔ عزیزان گرامی، رسول کریم جن کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد رب العزت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو قبلہ اسی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے بارے میں آپ ہمارے محترم ناظرین کو استفادہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ ہے 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بہت ہی خوبصورت اشعار آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، وجہ تخلیق کائنات اور وہ ہستی جو کہ میں عرض کروں گا اس بات کو کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں کئی زاویے، اور قرآن کریم ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں معانی کے بہت گہرے سمندر جو ہے وہ پنہاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس نے قرآن کریم میں اپنا پہلا تعارف یہ کروایا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یعنی بہت ہی خوبصورت ہے کہ خداوند عالم نے اپنی تمام تر اوصاف کی بجائے رحمت کا انتخاب کیا ہے اس کائنات کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس رحمت کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سارے عالمین کے لیے سوائے رحمت کے آپ کو کچھ نہیں بنایا، یعنی آپ کی رسالت کا ہر جہت، ہر زاویہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ آپ کی شریعت رحمت ہے، آپ کے احکام رحمت ہیں، آپ کا کلام رحمت ہے، آپ کی زندگی کی اور سیرت طیبہ کے ایک ایک لحظہ جو ہے وہ رحمت ہے، نوع بشر کے لیے بھی اور اس ساری کائنات کے لیے بھی۔ ایک بات، اور دوسرا یہ جو عالمین کی بات ہے یہ بھی بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں ایک بات میں چونکہ آج صادق الامین کے صادق فرزند کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے جناب جابر بن حیان اپنا جابر بن حیان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، دیکھو جابر، اس کائنات کے اندر اللہ نے 15,000 عالم، البتہ عدد میں تھوڑا سا کہیں 12,000 ہے، 15,000 ہے، 18,000 کا بھی ذکر ہے، تو 18,000 عالم جو ہیں وہ خلق فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کے اندر تم رہتے ہو اور تمہارا ایک تمدن ہے، تمہارا کلچر ہے، تمہاری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اسی طرح ان عوالم کے اندر بھی خداوند عالم کی مخلوقات رہتی ہیں جو کہ ان کا بھی ایک رہن سہن کا انداز ہے اور ایک اپنے انداز سے وہ رہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں ہر عالم میں خدا کی حجت ہوں۔ اگر وہاں پہ امام صادق خدا کی حجت ہیں تو ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے ہر اس مرحلے میں، ہر اس طبقے میں جہاں پہ خدا کی کوئی مخلوق رہتی ہے اور وہ محتاج ہدایت ہے، تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یعنی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ نبی جن کے اوصاف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، ایک آیت یہ ہے اور وہ آیت جو منحصر کرتی ہے پیغمبر کی زندگی کو اس معنی میں، وما محمد الا رسول، محمد کی زندگی سوائے رسالت کے کچھ نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ مشیت الہی کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ خداوند عالم کی مشیت کا مظہر ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ چاہے تو اس کائنات کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ کافر نہ رہے،
لیکن خداوند عالم کا یہ ارادہ تشریعی اس عنوان سے ہے کہ انسان خود سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ خدا کی رحمت کو بھی درک کرے اور خدا کے رسول کی رحمت کو بھی درک کرے۔ اور وہ پیغمبر جن کے بارے میں ایک اور جگہ پہ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم رؤوف بالمؤمنین جی ہاں، تو یہ اس طرح کی جو تعبیرات ہیں، وہ نبی جو تمہارا عاشق ہے چاہتا ہے کہ تم واقعاً تم میں سے کوئی شخص بھی، کوئی انسان بھی جو جہنم میں نہ جائے۔ تو رحمت دو عالم کی زندگی کے اس پہلو کو میں سمجھتا ہوں کہ امت بالخصوص جو کہ کلمہ پڑھتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص، اور بہرحال سارے ائمہ جو ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ ائمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اپنے جد امجد کا بیان کی سیرت طیبہ منبع مرکز، اور کہیں یہ لفظ نہیں ملتا کہ میری رائے یہ ہے، ہمارا فتویٰ یہ ہے، بلکہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں ہمارے جد نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مطلب ہے میں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے بہرحال یہ تسلسل جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو سمجھنے چاہیے کہ یہ در حقیقت امام صادق اسی صداقت کا تسلسل ہے، اسی پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کا تسلسل ہے، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ ان نورین اور صادقین کی زندگی سے ہم کسب فیض کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو نورانی قرار دیں۔ جی واقعاً آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ رسول کریم جو ہیں وہ اس کائنات میں رحمت العالمین بن کر آئے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں رسول کریم کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اس کے لیے رسول کریم جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور رسول پاک کی جو رسالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے شروع ہوئی، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رسول پاک شافی محشر ہیں۔ تو باقی رسولوں کی جو رسالت ہے وہ کسی خاص قوم قبیلے میں یا بنی اسرائیل کے جو رسول آئے بنی اسرائیل میں، لیکن رسول پاک جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تمہاری طرف تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نور اول ہیں، صادر اول ہیں اور مقصود کائنات ہیں، انہی کے لیے یہ دو جہاں بنے ہیں۔ اور حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ چونکہ رسول پاک سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی مطیع اور اطاعت میں اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر رسول کریم کی ذات ہے، چونکہ باقی نبی جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی ایک اسم کے، کوئی دو اسم کے مظہر ہیں، لیکن رسول پاک جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے مظہر ہیں، اس لیے ان کو فرمایا گیا ہے عبدہ۔ اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ عبد جو ہے وہ چیز دیگر ہے اور عبدہ چیز دیگری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی اللہ کی صفات کا جو مظہر ہے وہ ذات رسول کریم ہیں، جو کہ وہ ذات ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے، اور وہ آیا ہی اس لیے ہے دنیا میں هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہ خدا ہے جس نے ایسے کو بھیجا۔ اور ہمارے علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اپنے نبی سے کہ وہ ذات ایسی ہے جس نے ایسے کو بھیجا، یعنی جب آپ اس کی معرفت حاصل کر لیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو پروردگار ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ تو وہ رسول کریم کے جن کا فریضہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر انسانوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے وہ لوگ جن کو تعلیم دے رہے تھے رسول پاک کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تو رسول کریم آئے تو انہوں نے انسان کو انسان بنایا، اور وہ لوگ جو کہ اپنے وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر 20 سال 30 سال 40 سال تک جنگیں کرتے تھے اور انسانوں کا قتل عام کرتے تھے۔ رسول کریم آئے، وہ رحمت اللہ عالمین آئے، اور انہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ لوگ جو کہ انتہائی پست زندگی گزار رہے تھے، وہ رسول کریم کی تعلیمات سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ اس طرح سے مہذب قوموں میں شمار ہوئے کہ انہوں نے دنیا کو تہذیب کا درس دیا، اور مسلمان اسپین تک اور دنیا کے تقریباً آدھے حصے پر وہ انہوں نے حکومت قائم کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا اس کو آگے پھیلایا، اور یہ جو باتیں ہوئیں یہ وحدت سے ہی ہوئی اور مسلمانوں میں اتحاد کی وجہ سے ہوئی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کی وجہ سے ساری امت جو ہے امت وحدہ ہے، امت مسلمہ ہے۔ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا دامن تھامنا چاہیے، اور انہوں نے جن چیزوں کا دامن تھامنے کی ہمیں تلقین کی ہے ان کے دامن سے ہمیں متمسک ہونا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ان دونوں کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دونوں کو میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ گمراہی ہے۔ تو قبلہ جی بسم اللہ فرمائیں۔ تھوڑا سا ایک مطلب اضافہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ جب ہدایت کا مرکز ہے تو میں ایک تعبیر بڑی خوبصورت ہے، قرآن کریم نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، نبی اکرم نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ کی اطرت نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوہا، یعنی جو سوال کرو گے تمہارے ہر سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ تمہیں ہر اس چیز کی تعلیم دے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی قیامت تک پیغمبر کا علم جو ہے وہ زندہ علم کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا کلام تو بڑا ہی معروف ہے، موجود ہے، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں عرش سے نیچے کی ہر بات اور تحت الصراط سے نیچے ہر بات جو ہے وہ میرے سینے میں موجود ہے، اور کیوں کر نہ ہو۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس ہستی کو اللہ نے معراج جیسا واقعہ، تو اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ جو آیہ مبارکہ جو شروع میں آپ نے بھی تلاوت فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی پیغمبر اس ساری کائنات کے علوم کے حوالے سے بھی اللہ کے علم کے مظہر ہیں، جس طرح کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ خداوند عالم کے تمام تر اسرار اور اس کے رموز کا مظہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام نے جو علوم پھیلائے ہیں، اپنے جد امجد سے جو وراثت میں علم حاصل کیا،
یعنی آپ کے شاگردوں نے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جن پہ قلم اٹھایا، اور وہ تاریخ کا حصہ موجود ہے کہ ایک ایک شاگرد نے جو ہے وہ ایسے ایسے متنوع موضوعات پہ، خصوصاً 2-4 نام تو بہت ہی بڑے معروف ہیں. جناب زرارہ بن عیون ہیں، اس میں جابر بن حیان ہیں. جابر بن حیان علوم کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھ میں، اس طرح دیگر علوم کے اندر سینکڑوں کتابیں، جی ہاں، مطلب 500 ٹاپکس پہ ان کی تالیفات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اسی طرح زرارہ بن عیون اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور اسی طرح دیگر بھی لوگ ہیں. اور اسی ضمن میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے امت کے ہر طبقے کی. اور یہ بات بہت بڑی دلیل ہے، جو کہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے بھی مطلب امت کے اندر وحدت کا عنوان بھی ایک بڑا عنوان ہے، کہ یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مکتب تدریس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے رہے. اور علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک جملہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، نقل الناس عنہ من العلوم وانتشر فی جمیع البلدان، یعنی اتنے علوم جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئے اور پورے عالم کے اندر. علی بن وشاح کی وہ روایت بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، یعنی 8ویں امام کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفے میں گیا اور میں نے تقریباً 900 ممبروں پر لوگوں کو حدیث بیان کرتے سنا، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں اپنے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ اس کو حدیث لوح کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل ایک لوح لے کے آئے، نورانی تختی، ایک لوح کہ جس پر 12 ائمہ کے نام اور ان کی صفات لکھے ہوئے تھے. اور وہ جو لوح ہے رسول پاک نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دی، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت کے موقع پر جابر ابن عبداللہ انصاری جب ہدیہ تبریک کہنے کے لیے حاضر ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ لوح جو ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو دے دی. تو اس لوح میں یہ حدیث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو حدیث قدسی کہا جائے گا، کہ فرمایا گیا سیحلق المرتابون فی جعفرن. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ شک میں پڑے ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. الراد علیہ کالراد علیہ، جو امام جعفر صادق کی باتوں کو رد کرے گا اس نے گویا توحید کی باتوں کو رد کیا. حق القول، کہا گیا ہے کہ حق یہی ہے، منی، میری طرف سے، لا اکرمن مسوا جعفرن، کہ میں مقام جعفر کو اکرام کروں، امام جعفر صادق کے ذکر کو بالا کروں، ان پر اکرام کروں. ولا اسرنہ فی اشیائہ و انصارہ و اولیائہ، اور میں جعفر صادق کے جو شیعہ ہیں، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، کہ ان کو خوشحال کروں، و انصارہ، ان کی مدد کرنے والوں کو، و اولیاء، اور امام جعفر صادق کے دوستوں کو خوشحال کروں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جو امام جعفر صادق کی باتوں کو رد کرے اس نے مجھے رد کیا، اور یہ حق بات ہے کہ میں جعفر کا مقام بلند کروں گا، اور اس کے دوستوں کو، اس کے چاہنے والوں کو، اور اس کے موالیوں کو میں سرور اور خوشی عطا کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو سرور اور خوشی دے وہ جنت سے کم کیا ہوگی جو سرور و خوشی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کے چھٹے تاجدار ہیں، اور وہ سلسلہ نورانی امامت کا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور رسول پاک نے اس کا اعلان کیا ہے، جس کی پہلی کڑی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور اس کی چھٹی کڑی امام جعفر صادق ہیں، اور آخری کڑی کا نام جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے.
قبلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے بارے میں اور جو انہوں نے دنیا کو سکھایا ہے، حقیقت محمدی اور فقہ محمدی کی حقیقت جو دنیا پر آشکار کی ہے، اگرچہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ملحدین بھی پیدا ہو چکے تھے، کچھ زندیق بھی تھے، اور اسی طرح جو ایران کے لوگ مسلمان ہوئے، روم کے لوگ کچھ مسلمان ہوئے، تو طرح طرح کی فکریں اور افکار اور فلاسفے کی باتیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں، اور آپ کے زمانے میں بھی کچھ صوفیہ بھی پیدا ہوئے، اور تو یہ مختلف جو ملل والنحل اور یہ لوگ آئے، تو امام نے اس زمانے میں وہ جو قار رسالت جو رسول پاک کی رسالت میں یہ جانشین ہیں کہ انہی کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور امام جو ہوتا ہے وہ محافظ دین ہوتا ہے، تو آپ نے یہ محافظت دین والی جو ڈیوٹی ہے، یہ فریضہ کس طرح سے انجام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے۔ میں عرض کروں کہ ایک بات تو بڑی معروف ہے، مورخین نے لکھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے تقریباً 33 سال بنتے ہیں جی تقریباً، تو اس ساری مدت میں شاگردوں کی تربیت فرمائی، اور 4000 تک تو متیقن لکھے ہیں، جی بلکہ اس سے زیادہ بھی بعض لوگوں نے ہو لکھے ہیں سکتا کہ ہے جی 6000 تک وہ لوگ تھے جو مختصر مدت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ تو ایک 4000 افراد وہ ہیں جنہوں نے نقل امام جعفر صادق سے علوم حاصل کر کے حدیثیں لے کر آگے نقل کی، اور کتابوں میں ان کا نام آ گیا ہے کہ یہ 4000 افراد وہ تھے۔ وَإِلَّا ایسے بھی لوگ تھے جو علم حاصل کرتے تھے تو تاریخ ان کا نام نہیں لکھ سکی اور کتابوں میں نہیں نام آیا۔ تو میں جی وہی عرض کر رہا تھا کہ بعض محققین نے یہ یہاں تک بھی لکھا ہے، تو قطع نظر اس کے کہ اتنا بڑا اس زمانے میں یہ یونیورسٹی تھی، اتنی بڑی تھی کہ جس کا تصور آج کے دور میں اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے تو بڑا مشکل ہے کہ اتنی بڑی سطح پہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اس دانشگاہ اور اس یونیورسٹی کا ایک جو بڑی خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مختلف علوم کے ماہرین تربیت فرمائے، یعنی نہ فقط دینی حوالے سے جو موضوعات ہیں، قرآن کریم، اس کی تفسیر ہے، قراءت قرآن ہے، اسی طرح لغت کے مختلف علوم ہیں، علم کلام ہے، علم فقہ ہے، اسی طرح فزکس، کیمسٹری اور بہت سارے علوم کے اندر جو ہے امام علیہ السلام نے اس قدر علوم پھیلائے ہیں کہ دنیا انگوش بے دندان ہے، اور کئی باتیں تو ایسی ہیں جو کہ میں صرف ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام درس دے رہے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ ارسطو کا قول یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 4 عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ تو امام کہتے ہیں اس وقت درس میں موجود تھے اور 12 سال آپ کا سن مبارک تھا، کھڑے ہوئے اور کہا بابا جان مجھے بڑی حیرت ہے کہ ارسطو جیسا سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ زمین ایک عنصر سے نہیں کئی عناصر سے بنی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب آپ کا موقع تدریس آیا تو اس وقت میں ارشاد فرمایا مسند پہ درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ہوا جو ہے وہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے، اچھا ان میں ایک جز ایسا ہے جس کی وجہ سے اجسام میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ آج تو بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھ لینا، لیکن 1000 سال پہلے اگر کوئی شخص نے بات کی ہو تو یہ بات یعنی واقعاً انسان ہے تصور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ یہ شخصیت علم نبوت کی وارث ہے۔ تو فرمایا ایک عنصر ایسا ہے جس کی وجہ سے اجسام میں تبدیلی ہوتی ہے، اور اگر یہ عنصر نہ ہو تو دنیا میں آگ کا وجود ہی نہ ہو، اور اس عنصر کو اگر علیحدہ کر لیا جائے ہوا سے تو یہ عنصر جو ہے وہ حدید لوہے کے اوپر ڈالا جائے تو اس سے جو لوہا جو ہے وہ بالکل بھڑک اٹھے آگ، اور اس کا نام جو ہے وہ امام نے مولد الحموزہ جو ہے وہ رکھا۔ اچھا آج کے دور میں 18ویں صدی کے انسان کو محققین کو نے جب تجزیہ کیا تو سمجھ میں آیا کہ پانی 2 عناصر سے بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، اور آکسیجن جو ہے جس کی وجہ سے یہ جو زنگ لگتا ہے اور دنیا کے اندر، یعنی نہ فقط ان علوم کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے جو براہ راست علوم ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر علوم میں، اور آج
وہ انسان جس نے جب یہ آکسیجن کو ایجاد کیا، اور وہ امام جس نے کہا کہ ہوا مختلف عناصر کا مجموعہ ہے، زمین مختلف عناصر کا مجموعہ ہے، تو یہ اس زمانے میں ہوا جب بجلی نہیں تھی اور ان عناصر کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے دیکھنا ممکن نہیں تھا. یعنی ٹیلیسکوپ جیسی، مائکروسکوپ جیسی، بجلی جیسی قوتیں موجود نہیں تھیں. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آج بھی دنیا اہل بیت کے در پہ جھک جائے تو یہ جتنی ترقی ہے، یہ اگر اس وقت انسان اہل بیت کے در پہ جھک گیا ہوتا تو یہ ترقیاں اسی وقت ہو جاتی، انسان کو میسر آ جاتی. لہذا علوم کے حوالے سے جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو نام نامی، اس میں گرامی تو بہت ہی بلند ہے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی ائمہ کی علمی خدمات بھی بہت بارز اور نمایاں ہیں. میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ واقعہ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ وہ جو تھا ولید ابن عبد الملک، اس کے زمانے میں جو مسجد النبوی تھی اس کی توسیع اور تعمیر ہو رہی تھی، تو وہ خود دیکھنے کے لیے آیا شام سے. اور اس وقت جو تھے گورنر جو ہیں وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے. اور جب وہ مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ منبر پر امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور لوگ ان کے درس میں ہیں اور آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں. صحیح. اور اس نے آ کے اسلام کیا، آپ نے اسلام کا جواب دیا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ کس چیز کا درس ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو جاری رکھیں. جب آپ نے جاری کیا درس کو تو پھر سوال کیا کہ یہ آپ یہ جو درس دے رہے ہیں یہ کس موضوع پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جغرافیے پر ہے، یہ زمینوں کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق. سبحان اللہ. تو اس بارے میں ہے. اور اسی درس میں یعنی اپنے والد گرامی کے درس میں امام جعفر صادق بھی بیٹھے تھے اور باقی بڑے بڑے شیخ اور بوڑھے اور حدیثوں کو بیان کرنے والے فقہاء، محدثین، اور ان میں دیکھا کہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے جب پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرا نام جعفر ہے. تو کہا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ جو باتیں آپ کے بابا جان کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو ان تمام جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس درس میں، بڑے بڑے فقہاء، ان سب سے زیادہ ذکی اور ہونہار اور سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اور اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ صاحب منطق کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صاحب منطق جو ہے وہ ارسطو کو کہا جاتا ہے. اس کے شاگردوں نے اور اس کے چاہنے والوں نے اس کو یہ صاحب منطق کا لقب دیا ہے. پھر اس نے کہا صاحب المعز کو اس کو کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو صاحب المعز کہا جائے. تو اس طرح سے جب اس نے کافی چیزیں پوچھی امتحان لینے کے لیے اور آپ بیان کرتے رہے، تو اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں وہ ولید ابن عبد الملک نے کہا مبارک ہو آپ کو ایسا فرزند کہ یہ اپنے زمانے کا علامہ دہر ہوگا. اللہ اکبر. تو واقعاً امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ اپنوں نے بھی ان کی تعریف کی اور تو یہ تو کرنی ہی تھی، لیکن تعریف وہی ہوتی ہے جو بیگانے بھی کریں اور وہ بھی کریں جو کہ بظاہر جو ہیں وہ آپ کی تابعداری کا اظہار کریں لیکن حقیقت میں وہ ان کے نہ ہوں. تو آپ میں ذرا ایک منٹ آپ کو دیتا ہوں مائک. ایسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شاگردی میں امام ابو حنیفہ جیسے، امام اعظم اور امام مالک جیسے، یہ دونوں جو ہیں یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں رہے ہیں. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ 2 سال تک ان کی شاگردی میں رہے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا ہے. اور امام مالک بھی مدینے میں رہتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا اور میں ان سے استفادہ کرتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گیا ہوں تو امام کو ان 3 حالتوں میں سے پایا ہے، یا تو وہ روزے سے ہوتے تھے، یا ذکر خدا کر رہے ہوتے تھے، یا نماز کی حالت میں ہوتے تھے. تو میں نے ان سے بڑا فقیہ جو ہے وہ میں نے نہیں پایا. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو دنیا امام اعظم یا سب سے بڑے فقیہ کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا.
تو اس طرح امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اسی طرح امام حنبل. تو یہ جو ہیں براہ راست ہوں یا بالواسطہ سارے کے سارے جو امام ہیں وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. تو حقیقت میں جو بھی علم ہے وہ رسول پاک کے توسط سے اہل بیت کے ہی واسطے سے دنیا میں آیا ہے. تو عزیزان گرامی، وہاں ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی لائیو کالیں بھی لیں گے، اور امام جعفر صادق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں مزید گفتگو ہو گئی. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.